السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے رحمت و برکت کا جو ماحول ہمیں ملا تھا، صحت و عافیت کے ساتھ ہم اس کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام اب جدا ہونے کو ہے، اور جاتے جاتے اب آخر وقت میں یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں دیا تھا اور اس کا روزہ ہم پر فرض کیا تھا، ہم اب یہ دیکھیں کہ کیا اس کا مقصد ہم نے حاصل کیا، یا رمضان کا یہ روزہ اور یہ بھوک و پیاس ایسے ہی رہ گئی۔ دیکھیں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم نے پورے رمضان یہ سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ ایک اہم مقصد کے وجہ سے، ایک اہم مقصد کے پیش نظر فرض کیا تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ کا تقوی اور اس کا خوف، جس کا اثر رمضان کے بعد پورے مہینے تک، رمضان کے بعد پورے سال تک ہمارے زندگی پر رہے کہ گناہوں سے ہمارے اندر بچنے کا ملکہ پیدا ہو سکے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ ڈھال ہے جس سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ رحمتیں اور برکتیں جب جدا ہونے کو ہیں، ماہ رمضان کا یہ مہینہ اختتام کے قریب ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل اس کا آخری دن ہو، تو یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لیے یہ فرض کیا تھا کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں، کیا نمازوں کی وہ پابندی جسے لے کر ہم نے پورا مہینہ گزارا، کیا اس پر ہم آگے بھی مداومت اختیار کریں گے، گناہوں سے بچنا، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ان سارے چیزوں کا ہم نے اہتمام رمضان کے روزوں کے درمیان کیا، کیا ہم آگے بھی ان چیزوں پر قائم رہیں گے؟ اگر ہمارا اس بات پر عزم مصمم ہے اور ہم آگے کی زندگی میں اس میں کامیاب ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ کے اختتام کے ساتھ ہی اس کے سارے آثار ختم ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہمارے روزہ اور ہماری ساری عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے تو ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی تھی، سلف کا یہ دستور تھا کہ جب آخری وقت ہوتا تھا تو ابن رجب کہتے ہیں کہ کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل و اکمالہ، کہ سلف پہلے تو یہ کوشش کرتے تھے کہ مہینہ کو مکمل طریقے سے کسی بھی عمل کو جو نیک عمل ہے اسے اچھی طرح ختم کریں اور اچھی طرح اختتام تک پہنچائیں، ثم یہتمون بعد ذلک بقبولہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے قبولیت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ یہ مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نواز دی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا، جنہوں نے قیام اللیل بھی کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کے روزہ اور ان کے قیام اللیل کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے ایسے بھی روزے دار ہیں جن کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور بہت سارے ایسے بھی تہجد گزار ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو سلف کا یہ دستور تھا کہ وہ اس غم میں ہوتے تھے کہ وہ کسی طرح اللہ کے یہاں یہ دعا کرتے رہے اور اس دعا سے ان کے اعمال کو قبولیت مل جائے جو عمل انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اختتام پر یہ کہتے تھے کہ کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ عمل کے کرنے کا جتنا تم لوگوں نے اہتمام کیا اس سے زیادہ اہتمام عمل کے قبولیت کی کیجیے۔ فضالہ بن عبید کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا ایک ذرہ برابر بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے، اللہ نے اسے شرف قبولیت سے نواز دیا ہے، تو احب الی من الدنیا وما فیہا، تو یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گویا کہ ایک ذرہ برابر بھی عمل کی قبولیت اس بات کی ضمانت ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا شمار متقیوں میں کر لیا ہے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو فضالہ بن عبید کہتے تھے کہ اگر ایک ذرہ بھی قبولیت کا پتہ چل جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ میرا شمار متقیوں میں ہو گیا۔ اور یہ اللہ والوں کا یہ طریقہ بھی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برا کام کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل اللہ کے یہاں رد نہ کر دیا جائے۔ تو یہ وقت محاسبہ کا ہے، اللہ سے قبولیت کی دعا کا ہے اور استغفار کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ جب رمضان کا اختتام ہوتا تھا تو وہ اپنے سارے امصار میں یہ خط لکھا کرتے تھے کہ رمضان کو ختم کیجیے استغفار کے ساتھ، اس لیے کہ شریعت نے، دین نے بہت سارے بڑی بڑی عبادتوں کے بعد استغفار سکھلایا ہے، کہ حج کے موقع پر استغفار کی تلقین کی گئی، نماز کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا گیا، کیونکہ استغفار سے ایک تو انسان کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی اس کی معافی ہوگی، دوسرا انسان کے اندر یہ کبر و غرور نہیں آتا ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی، میں نے بہت نیکیاں کر لی، یہ کیفیت اس کے اندر نہیں آتی۔ تو اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ رمضان کے اختتام پر تم یہ کہو، تم ویسے اللہ سے مغفرت طلب کرو جیسے تمہارے باپ آدم نے کہا تھا، قولوا کما قال ابوکم آدم، جیسے آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ استغفار کا وقت ہے، یہ اللہ سے معافی کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم رمضان کے اس موسم میں جو بھی ہم نے بچتے ہوئے بھی اگر ہم سے بشری تقاضے کے مطابق کچھ غلطیاں ہو گئی تو اسے معاف کر دے اور رمضان کے روزوں اور جملہ عبادات کو قبول فرما دے۔ رمضان کے اختتام پر جو عمل ہمارے روزوں سے متعلق ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتوبۃ للمساکین۔ دو حکمت ہے اللہ کے رسول نے یہ واجب کیا، ایک تو یہ کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور جو روزے دار ہیں ان سے بچتے ہوئے بھی بشری تقاضے کے مطابق روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو گئی اس کا کفارہ ہے۔ تو ہر آزاد کی طرح، ہر آزاد غلام کی طرف سے، بالغ عاقل کی طرف سے ایک سا جو بھی اناج ہے، جو ملک میں، جو شہر میں رائج ہے، جو غذا ہے اس کی، وہ فرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے نکالنے کا وقت یہ قرار دیا گیا کہ وہ عید کا دوگانہ ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے آدمی عید کا دوگانہ ادا کرتے وقت تک اسے نہ نکالے تو پھر یہ عام صدقہ بن جاتا ہے، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، پھر وہ عام صدقہ ہو گیا۔ اس کی ادائیگی کا وقت عید کے دوگانہ ادا کرنے سے پہلے تک ہے، اور یہ جائز ہے کہ ایک دو دن پہلے بھی نکال لیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے اور لوگوں نے، علماء نے یہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ مسکینوں کو اس دن بے نیاز کر دیا جائے، مسکینوں کو بے نیاز کر دیا جائے، اور روزے کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائے۔ اب یہ کس کو دیا جائے؟ یہ کس کو دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس حدیث میں یہ کہا کہ یہ مسکین طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ سارے مصارف ثمانیہ پر جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، ان کا یہ قول مرجوح ہے، بلکہ صدقہ فطر یہ صرف فقراء و مساکین کا حق ہے، صدقہ فطر یہ صرف فقراء و مساکین کا حق ہے اور یہ انہی کو دینا ہے، اور جو بھی اناج ہو اس کا ایک سا دینا ہے۔ اگرچہ صحابہ کے یہاں بعض صحابہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے بعد میں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی معاویہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ شام کے جو گیہوں ہے اس میں آدھا سا کا کفایت کرے گا۔ اس بات کو ذکر کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے یہاں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ اختلاف یا کسی کا بھی اختلاف، کسی کا بھی فقہی آراء میں اختلاف، وہ یہ نہیں کہتا یا یہ اشارہ نہیں کرتا کہ کسی نے اگر کسی سے دلائل کے بنیاد پر اختلاف کیا ہے
تو اس سے اس کو جو آدمی اختلاف کر رہا ہے اس کو اس سے کوئی ذاتی غرض ہے یا ذاتی دشمنی ہے، ذاتی عداوت کی بنیاد پر اس نے اس کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ دیکھیے جس نے بھی شرعی کتابیں پڑھی ہے، شریعت کی کتاب و سنت کے دلائل سے وہ استدلال کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ دو عالم دو بڑے لوگ یا بڑے بڑے ائمہ کتابوں میں اختلافات موجود ہیں کہ دونوں کے نظریے میں اختلاف ہو گیا، دلائل کی بنیاد پر دونوں جب نتیجے پر پہنچنا چاہے دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ ان سے ان کا کوئی ذاتی عداوت اور ذاتی دشمنی تھی۔ اور ایسا نہیں کہ کسی نے اگر کوئی رائے قائم کر لی ہے تو اس کی رائے حرف آخر ہے اور اس رائے پر کوئی دوسرا آدمی دلائل کے بنیاد پر اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا یا اس پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کے سامنے، سب اسے پڑھتے ہیں، اور علماء کے یہاں یہ دلیل موجود ہے۔ امام احمد کے استاد امام شافعی تھے۔ امام احمد نے امام شافعی سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا، اس کے باوجود وہ ہر نماز میں امام احمد امام شافعی کے لیے دعا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ ان کے استاد تھے، لیکن بہت سارے مسائل میں اختلافات موجود ہیں۔ تو صحابہ کے یہاں بھی اختلاف موجود تھا، اور لیکن راجح بات یہ ہے کہ جہاں تک صدقہ فطر کی بات ہے کہ سب کے طرف سے ایک سا ہے، تو یہ مسکینوں کا حق ہے اور یہ مسکینوں کو دینا ہے۔ اب سوال یہ کہ جو توکیل کا مسئلہ ہے کہ کسی کو وکیل بنا دینا، دیکھیے فقہا نے اس پر اکثر فقہا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ توکیل یہ ثانوی چیز ہے، توکیل یہ ثانوی چیز ہے، اصل یہ ہے، افضل اور اولا یہ ہے کہ آپ خود صدقہ فطر اپنا نکالیے، آپ اپنا صدقہ فطر خود نکالیے۔ وکیل بنانے کا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ اسے ادا نہیں کر سکتے یا آپ کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن آدمی آسانی کے غرض سے سرے سے اسے خارج کرتے ہوئے وہ وکالت یا توکیل کے مسئلے پر عمل کرے تو یہ بات بہتر نہیں ہے۔ علماء نے اسے مفضول قرار دیا ہے، افضل یہ کہ آدمی خود نکالے، اور اس کی ایک بہتر صورت جو سعودی عرب وغیرہ میں ہم نے خود دیکھا اور ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر کے بہت سارے لوگ ہیں تو مختلف جنسوں کو نکال دیا جائے، جیسے کچھ لوگوں کی طرف سے آٹا، کچھ لوگوں کی طرف سے چاول، اور مزید اللہ نے اگر جسے نوازا ہے، اور فقہا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جسے اللہ نے نوازا ہے وہ اس میں مزید پیسہ ڈال کر اور چیزیں اس میں ایڈ کر دے تاکہ وہ مکمل ایک پیکٹ بن جائے، اس میں کوئی تیل بھی ایڈ کر دے، چینی بھی ایڈ کر دے، تو فبیہا و نعمت، یہ اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اور اس سے مکمل طور سے فقیر آپ جسے دیں گے، جس گھر میں وہ پہنچے گا، وہ اس دن عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا اور وہ مکمل اس کا کھانا ہوگا۔ تو یہ صدقہ فطر کے تعلق سے یہ بات تھی، اور یہ کہ دوگانہ ادا کرنے سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے رمضان کا اختتام کریں کہ ہم نے بارہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اور ہم جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی تو اسے معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، اور جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔